حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے بارش کی کمی کی فریاد کی، شکایت کی۔ آپ نے استغفار کا حکم دیا کہ کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ دوسرا آیا، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی، اسے بھی یہی حکم فرمایا۔ پھر تیسرا آیا، اس نے یہ فریاد کی کہ میرے ہاں اولاد نہیں، قلت نسل کی شکایت کی، اس سے بھی یہی فرمایا۔ پھر چوتھا آیا، اس نے اپنی زمین کی قلت پیداوار کی شکایت کی کہ زمین کی پیداوار کم ہے، اس سے بھی یہی فرمایا۔ حضرت ربیع بن صبیح جو حاضر تھے، انہوں نے عرض کیا، چند لوگ آئے، قسم قسم کی حاجتیں انہوں نے پیش کی، آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ استغفار کرو۔ تو آپ نے یہ آیت پڑھی اور ان تمام حاجتوں کے لیے آپ نے یہ بتایا کہ تمام حاجتوں کے لیے یہ قرآنی عمل ہے، قرآنی وظیفہ ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تم پر موسلا دھار بارش وہ بھیجے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ استغفار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کافر استغفار کرنا چاہتا ہے تو کفر سے توبہ کرے، ایمان لائے اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور کثرت سے استغفار کرے۔ گناہ گار استغفار کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے وہ بیزاری کا اعلان کرے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور کہے، مالک و مولا، میں نے جتنے گناہ کیے ان تمام گناہوں پر میں شرمندہ ہوں اور یہ عزم کرتا ہوں کہ اب میں کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ پھر جو اللہ کے حقوق اس پہ لازم ہیں وہ پورے کرے، نمازیں باقی ہیں نمازیں ادا کرے، روزے باقی ہیں روزے ادا کرے، زکوٰۃ باقی ہے زکوٰۃ ادا کرے، حج فرض ہے تو حج ادا کرے، اسی طرح بندوں کے حقوق جو لازم ہے وہ پورے کرے، جتنوں کے قرضے لیے ہیں وہ واپس کرے، جتنوں کے پیسے دبائے ہیں وہ واپس کرے، جن پہ ظلم کیا ان سے معافی مانگے، اور اس کے ساتھ ساتھ کثرت سے استغفار کرے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کثرت سے پڑھے تو ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ہر پریشانی کو دور کرنے کا یہ عظیم وظیفہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہوا اللہ سے عزت حاصل کرنے کی امید نہیں کرتے، اس طرح کہ اس پر ایمان لاؤ، یعنی تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کے دربار کو مضبوطی سے تھامتے نہیں ہو اور در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہو عزت کے حصول کے لیے۔ اللہ کے ہو جاؤ، اللہ تمہیں دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت دے گا۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح بنایا، تمہیں پانی کی بوند رکھا ماں کے پیٹ میں، 40 دن کے بعد جمع ہوا خون، علقہ، پہلے نطفہ پھر علقہ، پھر 40 دن کے بعد مضغہ، بوٹی کا ذرہ، یہاں تک کہ تمہاری خلقت مکمل ہوئی، کامل ہوئی۔ یعنی تم اپنی پیدائش میں غور و فکر کرو، تو تم جب اس پہ غور و فکر کرو گے تو یہ غور و فکر کرنا اللہ کی خالقیت اور قدرت اور اس کی وحدانیت پر ایمان لانے کو واجب کرتی ہے۔ یہ غور و فکر کرنا تم پر واجب کرتا ہے کہ تم ایمان لاؤ۔ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، کیا تم نہیں دیکھتے اللہ نے کیوں کہ 7 آسمان بنائے ایک پر ایک۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، اور ان میں چاند کو روشن کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر
رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے مروی ہے، آفتاب اور مہتاب کے چہرے، چاند اور سورج کے چہرے تو آسمانوں کی طرف ہیں، اور ہر ایک کی پشت کمر زمین کی طرف۔ تو چونکہ آسمان لطیف ہیں تو آسمانوں کی لطافت کے باعث چاند و سورج کی روشنی تمام آسمانوں میں پہنچتی ہے۔ اگرچہ چاند آسمان دنیا میں ہے، پہلے آسمان پر ہے، پھر بھی اس کی روشنی ساتوں آسمان تک پہنچتی ہے۔ وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور سورج کو چراغ بنایا کہ دنیا کو روشن کرتا ہے، اور اس کی روشنی چاند کے نور سے زیادہ قوی ہے، اور سورج چوتھے آسمان میں ہے۔ وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اور اللہ نے تمہیں سبزے کی طرح زمین سے اگایا، یعنی تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین سے، مٹی سے پیدا کیا۔ ثم یعیدکم فیہا، پھر تمہیں اسی میں لے جائے گا، یعنی موت کے بعد تم زمین میں دوبارہ جاؤ گے۔ وَیُخْرِجُکم اخراجا، اور دوبارہ نکالے گا، یعنی زمین سے تمہیں قیامت کے دن دوبارہ نکالے گا۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، کہ اس کے وسیع راستوں میں چلو۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ نوح کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔